ایک پریس کانفرنس کے اندر جب ہمیں اخلاقیات کا درس دے دیں، ہمیں اخلاقیات کا درس دینے کے لیے کہا گیا، میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک انتہائی بڑے منصب کا شخص اپنے منصب کو کم از کم ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو وہ الفاظ نہیں یوز کرنے چاہیے تھے ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے۔ سر، ہمارا لیڈر چیئرمین عمران خان تو یہ کہتا ہے اور پرملا کہتا ہے کہ یہ فوج بھی ہماری اور یہ ملک بھی ہمارا۔ جب انڈیا کے ساتھ آپ کی وار شروع ہوئی تو آپ مجھے بتائیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان سب نے مل کر ہماری فوج کی سپورٹ کی؟ جیلی جو ایم پی ایز ہیں اور جو حکومت ہے، یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپتے ہیں جا کر، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جا کر چھپتے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کی وجہ سے پورے ملک کے اندر اشتعال ہے اور جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، یہ بھاگ کر اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ اپنا بیڈ گورننس سے ان کے ہاتھ اپنا رنگے ہوئے ہیں، اور انفلیشن سے رنگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں پچھلے 4-5 ماہ سے چیئر کو ایڈریس کر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس۔ یہ ہمارا ملک پاکستان، جس کو بے انتہا قربانیوں کے بعد اور دنیا کی سب سے بڑی While leader of opposition is speaking، نہیں رائے صاحب، بیٹھے۔ I have given the floor to leader of opposition۔ آپ پلیز ان کو بات کرنے دیں۔ جی اسپیکر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دا ٹائم۔ میں صرف پچھلے 4 ماہ سے with all honesty and with as much as decent words I can find, I have been trying to address the chair, the speaker of the house، کہ پاکستان جو ہے سر، وہ ایک مشکل ترین دوراہے پر کھڑا ہے۔ اس کو نکالنے کی ذمہ داری کسی ایک فرد واحد یا کسی ایک جماعت پر نہیں ہے، یہ ہم سب لوگوں کے اوپر فرض ہے، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم مل کر اس ملک کو آگے کی طرف لے کر چلیں۔ بٹ سر، ود ایکسٹریم ڈیو ریسپیکٹ، کیا ہم ملک کو آگے لے کر جا رہے ہیں یا ملک کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ پاپولر پارٹی اور اس کا جو لیڈر ہے چیئرمین عمران خان صاحب، وہ پوری دنیا امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر، جب آپ اس کو ایک کونے میں دھکیلیں گے اور اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے۔ بات سنیں، پھر جب آپ بات کر رہے ہوں گے آپ کو وہ بات نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو ان کے نقطہ نظر سے اعتراض ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی صاحب 1 منٹ ذرا میں تھوڑا حساب سدھا کرن دو، کھلوتے جاؤ۔ جے میرے آنکھیں تسی لگ گئے تے بھی لگ جان گے، تے جے تسی نہ لگے تے نہ بھی نہیں لگنا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ دلیل سے کہیں، آپ اپنی بات کریں، پر میری آپ سب بہنوں بھائیوں سے یہ درخواست ہے دست بدستہ، پلیز نو بلو دا بیلٹ ریمارکس فار دی لیڈرشپس۔ وہ بہت محترم لوگ ہیں، کوئی بھی نظریات آپ کے ان سے خلاف ہوں گے، ان کے آپ سے خلاف ہوں گے، آپ اپنی سیاسی پیرائے میں سخت سے سخت بات کریں، الفاظ میں بات کریں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہاں پہ پلیز ذرا اس چیز کا ضرور خیال کریں، اور جب کوئی معزز رکن بول رہے ہیں ادھر فرام دس سائڈ اور دس سائڈ، پلیز ریسپیکٹ دیٹ۔ جی جناب لیڈر آف اپوزیشن۔ جی سر، تھینک یو ویری مچ اگین۔ تو سر، what I was trying to say was کہ آپ جب ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے
پوری دنیا کے اندر اور اسپیشلی امت مسلمہ کے اندر جو سب سے پاپولر لیڈرشپ ہے، جب آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو کیا آپ ملک کا بھلا کر رہے ہیں یا ملک کو آپ پھر اندھیری رات میں دھکیل رہے ہیں؟ میں سر یہاں پر ایک بات کہوں گا اسپیکر صاحب ود یور ڈیو اٹینشن، کہ ہمیں جذبات سے نہیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر مقبول سیاسی لیڈر کو فرام ٹائم ٹو ٹائم اپنے مقاصد کے لیے اس کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دے کر اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہی الفاظ یہاں بیٹھے ہیں علی حیدر گیلانی صاحب، کیا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے استعمال نہیں ہوئے؟ کیا یہی الفاظ بے نظیر بھٹو شہید کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہوئے؟ میرے تمام معزز ارکان جو یہاں بیٹھے ہیں، کیا یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ الفاظ ان کی لیڈرشپ نواز شریف کے بارے میں استعمال نہیں ہوئے؟ میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں۔ میرے پاس آج ایک قرارداد آئی ہے 5 حکومتی اراکین کی طرف سے۔ اس قرارداد میں آپ اس کی مخالفت کریں، آپ کی پوری تعداد بیٹھی ہے، آج اس پہ کھل کے بات کریں۔ یہ آپ کی پوری تقریر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، دے دے، پھر جب وہ آئے گی قرارداد ہم دیکھ لیں گے اس کو۔ سر میں آپ کو 10 دیتا ہوں، سر اس قرارداد میں آپ کا یہی متن ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو with due respect کہہ رہا ہوں، میں کوئی نیگیٹیوٹی والی بات نہیں کر رہا، I am only trying to narrate the history۔ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے ارکان بھی، یہاں بیٹھے ہیں نون لیگ کے ارکان بھی، یہاں پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف اور صرف جو آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ that is how it has been happening۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، ایک پریس کانفرنس کے اندر جب ہمیں اخلاقیات کا درس دے دیں، ہمیں اخلاقیات کا درس دینے کے لیے کہا گیا، میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک انتہائی بڑے منصب کا شخص اپنے منصب کو کم از کم ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو وہ الفاظ نہیں یوز کرنے چاہیے تھے ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے۔ سر ہمارا لیڈر چیئرمین عمران خان تو یہ کہتا ہے اور برملا کہتا ہے کہ یہ فوج بھی ہماری اور یہ ملک بھی ہمارا۔ جب انڈیا کے ساتھ آپ کی وار شروع ہوئی تو آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان سب نے مل کر ہماری فوج کی سپورٹ کی؟ میں جب اور یہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کا حکم تھا، جب عمران خان کہتا ہے کہ فوج بھی ہماری اور یہ ملک بھی ہمارا، تو میں ریکویسٹ کروں گا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ بھی ساری سیاسی جماعتوں کو ایک نگاہ سے دیکھیں۔ ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، ساروں کو ایک نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ سر وقت بدل چکا ہے، وقت یہاں بدل چکا ہے۔ آپ 1980s اور 70s کی دہائی میں نہیں رہ رہے کہ جہاں پر آپ کو ایک پرنٹ میڈیا تھا، یہاں سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر چیز کو کیپچر کر رہا ہے، اور وہ چیز جو آپ نہیں بھی دکھانا چاہتے وہ بھی عوام پبلک تک اس کی رسائی ہے۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کیا عوام کو نہیں معلوم کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا نے ان کو دکھایا کہ ایک سیاسی جماعت جس کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا، اس کی لیڈرشپ کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کے پیپرز جس اپنا وہ ختم کروا دیے گئے، اور اس کے بعد الیکشن جو فیبروری 2024 کا الیکشن جو تھا اس کے اندر فارم 47 سے کس طرح ڈاکہ مار کر انہوں نے اپنا ایک جیلی حکومت بنائی۔ میں کہنا صرف آپ کو ان اے پازیٹیو سینس چاہ رہا ہوں، میری آپ بات سمجھیں کہ آج وہ چیئرمین لیڈر جو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے، پابند سلاسل ہے، اس کی بیوی پابند سلاسل ہے، اس کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، قوم کی بہنیں ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں صرف اور صرف بھائی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ میڈیا کے اوپر ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے، میڈیا کے اوپر ٹوٹل پابندی ہے۔ اور یہ جو ابھی لیٹسٹ آپ نے کیا
کہ تینوں اسمبلیز، چاہے وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے، چاہے وہ سینٹ آف پاکستان ہے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی آف پنجاب ہے، ان کے لیڈر آف اپوزیشنز کو آپ لوگوں نے جھوٹے کیسز کے اندر ان کو ڈسکوالیفائی کیا. اور یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ اس معزز ایوان کے 6 ممبرز کو جھوٹے مقدمات کے اندر کنوکٹ کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ان کا نام لینا انتہائی ضروری ہے. ملک احمد خان بچر صاحب، اپنا حاجی سیلا صاحب، شیخ شاہد صاحب، رائے مرتضی اقبال صاحب، انصر خان ہرل صاحب اور جنید سائی صاحب، ان کی صرف غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جس پارٹی ٹکٹ پر یہ منتخب ہو کر آئے انہوں نے اس کا ساتھ دیا. میں ان تمام 6 کے 6 ایم پی ایز اور عمر ایوب خان، چاہے شبلی فراز خان صاحب ہیں، چاہے میاں چاہے جو ہمارے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، میں ان کے لیے کہوں گا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. ہماری جماعت نے، میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں، کبھی بھی وائلنس کو پروموٹ نہیں کیا. الٹا ہماری جماعت کی لیڈرشپ اور میں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن اور ہر لیڈر آف اپوزیشن ان ایوری اسمبلی has been passing the request of our leadership کہ آپ 9th مئی ہو، چاہے 24th 26th نومبر ہو، آپ جوڈیشل اپنا کمیشن بنائیں اور اس کی انکوائری کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے. لیکن آج کی تاریخ تک حقیقت مانوں پہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ یہاں بہت ضروری ہے کہ فارم 47 کی جیلی جو ایم پی ایز ہیں اور جو حکومت ہے، یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپتے ہیں جا کر چھپتے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. ان کے ہاتھ کرپشن سے، ان کے ہاتھ بیڈ گورننس سے. آپ کے نمائندے جواب دے رہے ہوں، انہوں نے جو 4-5 باتیں کی ہیں، کیا اس میں اتنی کوئی مشکل ہے جس پر آپ لوگ یہاں فوراً نیچے سے ہلڑ بازی شروع کر دیتے ہیں؟ بھئی ٹھیک ہے، اگر مقدمے ہیں 9 مئی کے، بتائیں کیوں ہیں اور کیسے ہیں. آپ نے ان کو قید و بند میں رکھا ہے تو بتائیں کیوں اور کیسے ہیں. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، وہ خود میرا گل مکا لین دو. فریق صاحب مکاؤ جی، فریق صاحب مکاؤ پہلے سر. اور مکا بھی دو. میاں جی بیٹھو، پہلے آپ کو گیو فلور ٹو انفارمیشن منسٹر کو تاکہ وہ جواب دیں آج جو کہہ رہی ہیں. اسپیکر صاحب with all honesty، اور جو پبلک سمجھ رہی ہے، جو پبلک کہہ رہی ہے، میں آپ کو کوئی نیگیٹیوٹی اس میں نہ ڈالتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کی وجہ سے پورے ملک کے اندر اشتعال ہے اور جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، یہ بھاگ کر اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ اپنا بیڈ گورننس سے ان کے ہاتھ اپنا رنگے ہوئے ہیں اور انفلیشن سے رنگے ہوئے ہیں. انہوں نے عوام کے مسائل کو اگنور کیا ہے. جب عوام، سر یہ غور طلب بات ہے، جب عوام ان کو گالی دیتی ہے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہے، تو ان کے چیٹے جن کے پیچھے یہ چھپے ہوئے ہیں ان پہ بغیر وجہ کے گرتی ہیں. اگر یہ ملک کے ساتھ مخلص ہو تو خدا را یہ آرمی کو اور پالیٹکس کو الگ کرے، یہ ان کے پیچھے نہ چھپے تاکہ فوج ان کے پیچھے خراب نہ ہو. ان کے پیچھے خراب ہو رہی ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے. میں میں یہاں صرف آخری 2 باتیں کروں گا. میرے پاس آج بزنس بہت زیادہ ہے، اس کو وائنڈ اپ کرنا. نہ سر انہی کے وزراء مو کرسچن دین دا پوپ کا کردار ادا کرتے ہوئے انہوں نے 132 بندوں کا نام
ECL पे डाल दिया। अब सर इनके वुज़रा से कोई पूछे कि क्या इन्होंने जो नाम डाले हैं ECL के ऊपर, बेगम यास्मीन राशिद का, मखदूम शाह महमूद कुरैशी का, महमूद और रशीद का, चौधरी अपना इजाज साहब का, इमरान खान साहब का, वो तो पहले से जेल में है, उनका ECL पे डालने का आपको क्या फायदा हुआ? सर ये ऑनेस्ट टू गॉड बगैर वजह के इनके वुज़रा, फॉर्म 47 के वुज़रा अपनी इक्तदार को तूल देने के लिए कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, क्योस पैदा कर रहे हैं। मैं सर आखिर में सिर्फ आपकी तवज्जो, काइंड अटेंशन दिलाना चाहूंगा अपने यहाँ के MPs के ऊपर। सर राना शहबाज साहब इस हाउस के चीफ विप, मैं उनकी जगह कसम देने को तैयार हूं क्योंकि उन्होंने मुझे कसम दी है। हसन अब्दाल वो जिंदगी में कभी नहीं गए मिनिस्टर फॉर लॉ। किधर है राणा शहबाज साहब? गए किधर है? सर मैं बताने लगा उस गरीब का, सुन तो ले सर। मिनिस्टर साहब आपके लिए हसन अब्दाल वो जिंदगी में कभी नहीं गए, उनके ऊपर हसन अब्दाल के अंदर पर्चे काट दिए गए। कल रात पुलिस ने आई, उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ तहस नहस करके पुलिस चली गई। मुझे बताएं उस शरीफ आदमी की गलती नंबर 1। सर एक सेकंड, नहीं सर अरेस्ट नहीं हुए सर अब हम समझदार हो गए हैं सर बात ये है, ये खड़ा है बच्चा सर एक सेकंड स्पीकर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चा खड़ा है फरुखपुर, खड़े हो हीरो सर, ये देखें सर, ये यार ये डार साहब सर मेरे लिए ये बच्चों की तरह है सर। आप ये देखें कि कुछ महीने पहले इसके घर में पुलिस ने रेड किया, मिनिस्टर साहब इसके बच्चे को लेकर चले गए। कल रात को सर कल या परसों रात को, कल रात को मुतवातिर सर ये पूरी रात इसकी फैमिली और ये घर से बाहर रहे क्योंकि पुलिस हर घंटे के बाद वहां रेड कर रही थी। सर ये आपको दहशतगर्द लगता है? सर बात ये है कि मैं स्पीकर साहब फिर एंड में आपको एंड में सिर्फ इतना कहूंगा कि यू बीइंग एन अनबाइस्ड पर्सन, यू बीइंग ऑन अ पोस्ट, जो मैंने बातें की हैं मैं खुदा ना खास्ता किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं की, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी नहीं की। पूछते हैं मैंने सिर्फ मैंने आपको सिनेरियो बताया है सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बड़ी पार्लिमानी अंदाज में अपनी बात की है। इसी पर में हुकूमत से ही पूछते हैं।